اسی کام کے لیے لگا دیا. میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے. نہیں کر سکا, آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. حضرت نوح بھی تو بے بس تھے, کیا کر گئے. لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے, کمپیٹیبلٹی ہے, اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے, اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں, یو آر ڈومڈ. Everything will be multiplied by a big zero and will become a zero. یہ ہے جو میں سمجھا. اس کا نام ہے جہاد. کانسٹنٹ فرکشن, کانسٹنٹ اسٹرگل, جان مال. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اب وہ آیت آئی, محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی, جہاد کی محبت. اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اس کے راہ میں جہاد کی محبت. یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر, ایک پلڑے میں ڈال لو اور 8 محبتیں دوسرے پلڑے میں ڈال لو. باپ کی محبت, بیٹے کی محبت, بھائی کی محبت, بیوی کی محبت, اور کی محبت, اور رشتہ داروں کی محبت, جائیداد کی محبت, کاروبار کی محبت, مال کی محبت. 8 3. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 محبتیں ادھر. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے, اس کے رسول کی محبت سے, اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے, فتربصوا, جاؤ دفع ہو حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا. You deserve no guidance. کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت, پڑھتے جائیے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے, جائیداد کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, بیویوں کی محبت ہے, اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے. یہ کیا ملے گا. دلقت بیچے کے آ رہا ہے تو تسبیح و مصلی. یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مصلی کندھے پر ہے, کس کام آئے گا. This is the curse of the matter. یہ ہے تو سب کچھ ہے, یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو, کس طرح کی جائے, طریقہ کار کیا ہو, اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. If there is no other way out, اب تو وہ خود تلاش کرے گا. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے, کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے, کہیں کچھ اور کرتا ہے, کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو, پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اٹس یور اون ریکوائرمنٹ. جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے, اور یہ فرض ہے, یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے, یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول, دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا. جب سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا
تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا۔ if there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے گا۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانتا ہے، اس کی رول ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا، جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے، اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو، قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے۔ سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے، تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی، یو آر گوئنگ اگینسٹ رومن امپائر having standing armies, trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو۔ جواب کیا دیا گیا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين۔ We don't have to lose anything۔ ہر حال میں جیت گئے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں، سکسس ہی سکسس۔ تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کے سٹیجز کیا ہے، میں نے بہت تفصیل سے، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں انگریزی میں بھی، میتھوڈالوجی کیا ہے، ریولوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے۔ بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا، لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، لیکن وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ۔ ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ساری نفی ہے جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا، میں کیا تھا، وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے بہت اونچا آفس لے لیا تھا۔ انہوں نے پہلے شرط یہ لگائی پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا۔ وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی، تو نہیں تھی تو نہیں تھی، ہمارے ہاں حرام ہے۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، کسی کے سامنے جھک جانا ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔
شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بمصطفیٰ برسان خیش را